वेलकम बैक। आलमी फोरम्स पर हमेशा कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मामला उठाया। यकीन है ये मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे पर हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। कराची वालों के लिए ये नागुज़ीर मंसूबा है, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कैंट स्टेशन कराची पर जदीद सहूलतों की फराहमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, एशियाई तरक्याती बैंक $2 अरब का कर्जा मंजूर कर रहा है, जिससे कराची से रोहड़ी तक नया जाल बिछेगा। यह मंसूबा रेकोडेक से लिंक करेगा। वस्त एशिया में रेलवे निज़ाम के लिए बेपनाह मौक़े हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का बेहतरीन रूट है। इसे बहाल करेंगे तो मईशत को 4 चांद लगेंगे। शाह साहब, आपके इल्म में है कि मैंने हर जगह कराची सर्कुलर लाइन को फ्लैग किया है इंटरनेशनल फोरम पर, और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के अवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर सूबा है। ADB $2 बिलियन के लोन मंजूर कर रही है ताकि वो कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा। रेकोडेक से अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत प्रयास है इंटरनेशनली पाकिस्तान को हम लिंक करें रेलवेज के साथ। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो इफेक्टिव रूट है उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। वजीर आजम से दरखास्त करेंगी मोटरवे जल्द अज जल्द बना दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब में मुतालबा, कहा कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होना चाहिए। कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है। अब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपसे दरखास्त करूंगा उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। हम ट्रांसपोर्ट में हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, पिंक बसेस लाए हैं, लेकिन कराची जैसे शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत सिंध से जो भी कोऑपरेशन चाहिए होगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी जगह मेरे ख्याल समद है तो हो सकता है कि हम समद को अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि वो भी नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं और फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। There is no doubt about your performance in the ODIs and टेस्ट मैचेस। तो ये जो ट्राई नेशन सीरीज आ रही है T20 फॉर्मेट में, आपकी जो ऑफ स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन है अपने आप को यूटिलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं इसमें या नहीं? बिल्कुल, अगर लेफ्टीज बैटिंग पे होंगे तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि मतलब मैं और साइम मिलकर ही बॉलिंग करें, और सम टाइम अगर किसी दिन पे वो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो और वो थ्रू आउट बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि T20 में दोनों इकट्ठे बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप दो इकट्ठे जो है ना वो कह सकते हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर लगा नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा वहाँ पर T20 में इतनी फास्ट क्रिकेट चल रही होती है कि अगर एक ओवर इस तरह का हो जाए तो फिर मैच मसला हो जाता है। लेकिन कोशिश यही है कि अगर हम दोनों मिलकर 3-4 ओवर करते हैं, और किसी दिन अगर 2 लेफ्टी हैं, 1 लेफ्टी उस दिन मैं कर लूँ और किसी दिन साइम, हम दोनों मिलकर ही कोशिश करते हैं। और वो मेरे ख्याल से अभी तो खैर मतलब हर फेज में बॉलिंग करने वाला बॉलर बन चुका है, तो कोशिश यही रहती है कि मिक्स दोनों करते रहें बॉलिंग। सलमान भाई, अरफा फिरोज है। हमने जब से मॉडर्न डे क्रिकेट एक आई है तो इसमें हमने स्ट्राइक रेट, इंटेंट और अब ऑलराउंडर्स का बहुत ज़्यादा अब देखना शुरू कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। माइक हिसन का कोई खास लगा हुआ है ऑलराउंडर्स के साथ, क्योंकि ज़्यादातर हमें ऑलराउंडर्स ही नज़र आते हैं। एक तो ये बता दीजिएगा फिलॉसफी क्या है प्लेइंग 11 बनाने की माइक हिसन की, और सेकेंडली आपकी और बाबर आजम की बहुत अच्छी दोस्ती हम सबको मालूम है। जब बाबर ने सेंचुरी बनाई थी एक बहुत इमोशनल पोस्ट लगाई गई थी हमारी भाभी और आपकी अहलिया की तरफ से कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वक्त आने पे सलमान और बाबर जो है वो दुनिया को बताएंगे, तो क्या ऐसी बातें हैं, क्या हमें भी बताएं काइंडली? थैंक यू। पहला सवाल क्या था आपका? अच्छा माइक, अच्छा ऑलराउंडर मतलब हमारे पास क्या लें लग्जरी ऐसी है। आपको लगता है कि नवाज 4 ओवर कर सकते हैं T20 गेम में? हाँ या ना? कर सकते हैं। फ़हीम कर सकते हैं, लास्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। तो जब आपके पास ऐसे ऑलराउंडर मौजूद हैं जो 4 ओवर भी कर सकते हैं और पूरे बॉलर्स हैं, और देन जब बैटिंग बारी आती है तो वो बैटिंग भी कर सकते हैं, तो सर फिर हमें क्यों ना यूटिलाइज करें उन लोगों को? हमारे पास ऐसा है। अब जैसे आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हमारे
دونوں اکٹھے بولنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دو اکٹھے جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹنگ آل راؤنڈر لگا نہیں سکتے کیونکہ وہ ایسا وہاں پر T20 میں اتنی فاسٹ کرکٹ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ایک اوور اس طرح کا ہو جائے تو پھر میچ مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ مطلب جو دنیا کی ٹیمیں کہاں چلے گی اور ہم کہاں پر ہیں. اب وہ جو چیز وہ کر رہے ہیں وہ اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ وہ نہیں کرتے. اب اگر وہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے اس کو کیوں نہ فالو کریں. اور دوسرا سوال ابھی ٹائم نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے تو نیا صوبہ ناگزیر ہو جائے گا. 18ویں ترمیم بھی رول بیک ہوگی. MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا. کہا حکومت نے آئندہ ترمیم میں MQM کا بل شامل کرنے کا وعدہ کیا ہے. مہینوں میں اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں ہو گیا جو ہونا تھا. ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کریں, ہم تو کشمور کے اختیارات کی, آپ ہی کے لوگوں کے اختیارات. ابھی تو MQM نہیں جیتنے جا رہی لڑکانا. آپ کا میرے سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہوگی. آپ اس کے چیمپئن بنے جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں. کسی کا نقصان نہیں ہے, سب کا فائدہ. اگر یہ بات نہیں سنتے, اگر آپ نے لوگوں کو MQM کے آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا, ناگزیر ہو جائے گا. جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تو جو 2 پیسے ہمیں وفاق سے ہم لڑ جھگڑ کے لے لیتے تھے, اب وفاق کہتا ہے تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم نے صوبوں کو دے دیے, جا کے اپنے صوبے سے مانگو. سندھ کی تقسیم مشکل نہیں, ناممکن ہے. دنیا کی کوئی طاقت سندھ کو تقسیم نہیں کر سکتی. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مصطفیٰ کمال کو ترکی بترکی جواب. کہا نئے صوبے کا شوشہ MQM نے مردہ سیاست زندہ رکھنے کے لیے چھوڑا. یہ ایشو متحدہ کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں مچھلی پانی کے سوا رہ نہیں سکتی, تو MQM اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتی. چلے جی ہم صوبہ بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں. سندھ کی تقسیم مشکل نہیں, ناممکن. سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آپ ڈیوائڈ کر کے کوئی کھا سکتا ہے. کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو سندھ کی تقسیم کرے. ڈیوائڈ اور تقسیم کی پالیٹکس الطاف حسین نے بھی کی. الطاف حسین کے ساتھ کیا شروع ہوا ہے, اس کے جو فالوورز ہیں صوبوں کو توڑنے کی بات کریں, یہ فضول باتیں ہیں. MQM کی بات کو زیادہ تر ایک کان سے سنو, دوسری کان سے نکالو. وہ سمجھتے کہ یہ ان کا آکسیجن, لیکن صوبے کی بات میں ویری مچ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا. عدالت نے شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا. شریک جرم سابق وزیر داخلہ کو بھی سزائے موت کا حکم سنایا گیا. وعدہ معاف گواہ بننے پر IG پولیس کی سزا میں کمی کرتے ہوئے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی. عدالت نے شیخ حسینہ اور اسد الزما کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا. We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. حسینہ واجد انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب قرار. انٹرنیشنل کرائم ٹرائبیونل کا سزائے موت کا حکم. We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. جسٹس غلام مرتضیٰ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. عدالت نے سابق وزیر داخلہ اسد الزما خان کمال اور IG پولیس چودھری عبداللہ المامون کو شریک جرم قرار دیا. سابق وزیر داخلہ کو سزائے موت جبکہ IG پولیس کو سرکاری گواہ بننے پر 5 سال قید کی سزا سنائی. ٹریبیونل نے فیصلے میں کہا شیخ حسینہ کو مجرم قرار دینے کے لیے شواہد اور ثبوت کافی ہے. جج غلام مرتضیٰ نے فیصلے میں ٹیلی فونک گفتگو کا حوالہ بھی دیا. کہا شیخ حسینہ نے لوگوں کو پھانسی چڑھانے کا حکم دیا. شیخ حسینہ کے حکم پر طلباء کو قتل کیا گیا. بنگلہ دیش نے بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا. بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے کہا بھارت فوری طور پر شیخ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کمال کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے. مجرموں کو پناہ دینا بھارت کا غیر دوستانہ اقدام ہے. مجرموں کو پناہ دینا انصاف کی بے توقیری ہے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے نئے قائد ایوان کا انتخاب کر لیا. فیصل ممتاز راٹھور نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے. چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں 36 اور مخالفت میں 2 ووٹ آئے. فیصل راٹھور ریاست آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم ہیں. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد چودھری انوار الحق نے کہا پرامن انتقال اقتدار کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اب اپوزیشن میں اپنا کردار نبھائیں گے.
پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججوں نے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ سے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس کے آغا شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم حسین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ جسٹس انعام امین اور جسٹس آصف، جسٹس اعظم خان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں ججوں کے پاس عدلیہ اور آئین کے بالادستی کے لیے 2 ہی راستے ہیں، سسٹم میں رہ کر کردار ادا کریں یا استعفیٰ دے کر تحریک چلائیں۔ خاموش بیٹھ جانا سسٹم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ باری زوال آیا، آپ کی جوڈیشری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ واپس آ گئی۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ موومنٹ چلائیں۔ دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے جہاد اپنی جو ہے سسٹم میں رہ کے کریں۔ چپ کر کے بیٹھنا ایک طرح سے آپ سارے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں درست ہوں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے فتح جنگ اٹک میں اپنی مدد آپ اور مخیر حضرات کے تعاون سے اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈائلسس سینٹر اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ بینک بنا دیا۔ فتح جنگ اٹک میں عوامی جلسے سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پنجاب کے دور دراز دیہی علاقوں کے لوگ صحت کی جدید سہولیات سے محروم ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو صحت کی سہولیات مہیا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سندھ حکومت پنجاب کی نسبت صحت کی سہولیات بہتر اور مفت مہیا کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا، صرف شہروں میں نہیں دیہات میں بھی صحت کی سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر اعلیٰ سندھ مرحوم آفتاب شعبان میرانی کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نوابزادہ جام کرم علی اور پرنس جام قائم علی کے گھر بھی گئے۔ پی پی رہنما عبدالقادر پٹیل کی رہائش گاہ بھی گئے، بیٹے کی شادی پر مبارکباد دی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں سپر ہائی وے دمبا گوٹ کے قریب گاڑی نے اسکوٹی کو ٹکر مار دی، ایک خاتون جاں بحق اور دوسری زخمی ہو گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا تیز رفتار کار کی ٹکر سے اسکوٹی پر سوار دونوں خواتین پل سے نیچے جا گری۔ لاش اور شدید زخمی خاتون کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق خاتون کی شناخت سمیرہ کے نام سے ہوئی، دونوں خواتین اسکول ٹیچر ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کار کے ڈرائیور کاشف عزیز کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان IMF پروگرام اور ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل کر رہا ہے۔ IMF پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 2.55% آبادی کی گروتھ خطے کے دیگر ملکوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ Nations which are already struggling in terms of whether it's poverty, infrastructure, limited services, what I would call social vulnerabilities, are the ones which end up being exposed mostly to climate shocks through drought, extreme temperature rises, or floods. The other is around equity and resource reform and resource allocation. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے۔ فلپائن کے فنکار پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور کھانوں کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے۔ چاند نواب مزید بتا رہے ہیں۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آرٹس کونسل پاکستان کراچی میں، جہاں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے۔ ملک کی اور غیر ملکی فنکار یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے فلپینوں کی فنکارہ، ان سے بات کریں گے۔ کاموستا کا Mabuti po. Alalang palalang. My name is Rizalin. We come from the Philippines and we're performing later. Pakistani people is so good and so respectful, and the Pakistani food is so bahut acha. I'm eating chicken biryani and beef pulao, sabzi and kofta and lots of mitai. Nihari beef, nihari ya. Bahut acha yaar. Yeah. Tora sa. پاکستانی لوگ کیسا ہے؟ People of Karachi is بہت اچھا. پاکستان is بہت اچھا. Food is بہت اچھا. Culture is بالکل بہت اچھا. فلپینیوں ہیں جو ابھی آئی تھی لیکن انہوں نے
اردو بھی سیکھی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستانی کھانے بہت اچھے ہیں اور کراچی کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے, خوب انجوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پر آ کر. اب تک کے لیے اتنا ہی.